بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے لیکچر نمبر 11 میں لوح اور قالین، جو کہ ہمارا اردو 9ویں کے اردو کا سبق نمبر 8 ہے، اس کے مصنف کے حوالے سے ہم نے مرزا ادیب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور ان کا مختصر تعارف ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، اور بلند خوانی کرتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے ذمے ایک کام بھی لگایا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے کچھ اس کو اپنے طور پر پڑھ بھی لینا ہے اور مشکل الفاظ کو اپنی کتاب پر پینسل سے انڈر لائن بھی کر لینا ہے، تاکہ جب میں کسی لفظ کا معنی بتاؤں تو وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کا معنی ہم نے سیکھنا ہے اور ذرا اس پہ توجہ مرکوز ہو جائے۔ تو بچوں، یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے، آپ کو پتہ ہے ڈرامہ ایسا مکالمہ نما کلام جس کو کرداروں کے ذریعے سے پیش کیا جائے، وہ ڈرامہ کہلاتا ہے، اور اس میں معاشرے کے کسی بھی پہلو کی عکاسی کی جائے، رسوم و رواج کے حوالے سے، جرائم کے حوالے سے، کچھ اور اس طرح سے۔ تو بچوں، یہاں بھی یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس میں لوح اور قالین میں 4 کردار ہیں۔ بابا یہ نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، اختر مصور ہے، رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ تو بچوں، ہوا اصل میں یہ تھا کہ یہ جو رؤوف تھا، اختر تھا، یہ غریب مصور تھا، کلاش تھا، تنگ و تاریک گھر میں، خستحال گھر میں رہتا تھا۔ یہ تجمل اسے نکال کے لایا، اور آپ کو پتہ امیر لوگ اپنے لیے پیسے دے کر دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ تصویریں بنا کے دیتا رہا، وہ تجمل نمائشوں میں پیش کرتا رہا، خوب نام کمایا اس نے۔ تو اس بات نے پھر اختر کو اتنی تکلیف دی کہ ایک دن اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور میں نے بلکہ درمیان میں یہ ہوا کہ اس نے اپنے دوست نیازی سے، ایک نیازی دوست بھی تھا، وہ بھی ایک کردار ہے یہاں کا، اس سے کہا کہ یار اس طرح سے میں کام کر رہا ہوں اور اب نہیں کر پا رہا تو کیا کروں؟ اس نے کہا میں تصویریں بنا کے آپ کو دیتا ہوں، آپ جا کے دے دیا کرو اور کام چلتا رہے، مجھے بھی پیسے دے دینا اور خود بھی لے لینا۔ ایسا بھی کرتا رہا، لیکن پھر ایک دن اس کام سے بھی وہ اکتا گیا، تو اس نے تجمل سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ پھر ان کی آپس میں بات ہوئی، کافی تلخ کلامی ہوئی، اور پھر بالآخر اختر نے کہا کہ تجمل، تم امیر لوگوں کے قاتل ہوتے اور تم بھی قاتل ہو، ایک مصور کے فن کے قاتل ہو اور دوسرے مصور کے خود قاتل ہو، کیونکہ اس نیازی نے پھر خودکشی کر لی تھی اور اس کی خبر آئی تھی۔ تو یہ اس طرح سے یہ سبق اس ڈرامے میں اس طرح سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں 4 کردار تو بڑے تھے جن کا ذکر کر دیا، نیازی کا نہیں کیا کیونکہ وہ پس پردہ رہا۔ بابا نوکر تھا، تجمل ایک سرمایہ دار، اور اختر مصور، اور رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری۔ سبھی بچوں، اب منظر نامہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کا ایک وسیع کمرہ، النشاط کا مطلب ہوتا ہے مزیدار کمرہ۔ یہ دیکھیں الف سے لکھا ہوا ہے، تو اردو میں ایسا ہوتا ہے، ہے کی جگہ پہ الف اور الف کی جگہ پہ ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار بڑے مصوروں کی تصویریں لا کر لگائی ہوئی تھیں۔ شاہکار کام کو کہتے ہیں، اور شاہکار کام کا مکبر ہے، بڑے کام، بہت بڑا کام۔ ایک طرف ریڈیو سیٹ، اچھا بھی بچے، یہ ریڈیو سیٹ بھی اس دور کی بہت بڑی چیز تھی، آج کل تو اب یہ اس کو چھوڑ ہی دیا لوگوں نے، لیکن اس دور کی یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی، وہ بھی رکھا ہوا۔ کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، کئی جلدوں میں کتابیں، ایک کتاب اور 3 4 5 6 جلدیں۔ اچھا، کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان۔ کارنس وہ جو کونوں میں چھوٹی چھوٹی پھٹیاں لگتی ہیں، تپائیاں جو نیچے رکھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدستے۔ دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔
کینوس وہ آپ کہہ لیں ایک ڈیکوریشن لائٹ، آسان الفاظ میں. اچھا قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، تپائی پر رنگ، کیونکہ رنگ مختلف رنگ مصور کو چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے تپائی پر رکھے ہوئے رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، کیونکہ ایک رنگ ایک پیالی میں ڈالا استعمال کیا، دوسرا رنگ دوسری پیالی میں ڈالا استعمال کیا، تو یہ مصور کی استعمال کی چیزیں ہیں ساری کی ساری. طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان. گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے. جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی جیسے ڈرامہ جیسے شروع ہوتا ہے نا تو یوں لگتا ہے ایسے ایسے پردہ اٹھا اور شروع ہو گیا. تو اس وقت کیا منظر تھا کہ بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں جھاڑ رہا تھا. 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے. تجمل کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان ہوگی. صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ، ظاہر امیر آدمی تھا. اور پھر کہا کہ تجمل یہ اختر کہاں ہے؟ اختر کہاں؟ تجمل کہتا ہے کہ یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا کہتے ہیں ادھر باغ میں ہیں سرکار. تجمل ابھی تک باغ میں، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا ٹہر رہے ہیں. میں نے کہا بھی ٹہر رہے ہیں. میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے تو جھڑک دیا. ابھی تک دھوپ میں ٹہر رہے ہیں. رات سرکار. اب یہ وہ نا رات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، چونکہ نوکر تھا تو وہ کھل کھلا کے بات نہیں کر سکا. تو تجمل کو کہتا ہے رات سرکار، تو خاموش ہو جاتا ہے. اب جو تجمل ہے نا اسے بات کا اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. رات کو کیا ہوا بابا کہہ نہیں رہا، بتا نہیں رہا. تجمل کہہ رہا ہے رات کیا؟ بابا کہتا ہے میں تو ڈر ہی گیا تھا. ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے. شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی. اب وہ بات بتائی جس سے پہلے بابا رک گیا تھا. تجمل کہتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. بابا سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آتا ہوں. میں نے کہا سرکار. اب کہتا ہے میں یہاں، یہ تو اکیلے ہی رہتا ہے، باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا سرکار. تجمل کہتے ہیں کیا ہے سرکار، کیا ہے؟ بابا کہتے ہیں شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے. یعنی وہ بابا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اختر نا یہ کوئی مجھے بدلا سا لگ رہا ہے چند دنوں سے. تجمل پھر وہی بات ایک بار کہہ جو دیا، تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں. بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے اچھا سرکار. اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی کیونکہ وہ حقیقت دیکھ چکا تھا، لیکن ماننی پڑی، بڑا تھا تجمل اس لیے ماننی پڑی اس کی بات. تجمل بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو. بابا بہتر. بابا کمرے سے نکل جاتا ہے. تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے. اختر آتا ہے. ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی بازو اوپر کیے ہوئے، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں، آنکھوں کے گرد بعض لوگوں کے سیاہ اور بعض لوگوں کے نیم سیاہ رنگ کے ہلکے بن جاتے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ محنتی ہوتے ہیں ان کے ایسا ہوتا ہے. اور یہ تجمل، یہ جو مصور تھا اختر، اس کی بھی آنکھیں ایسی ہی تھیں. اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے. تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر جی ہاں. تجمل کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں. اختر کو کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں. ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا. میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے روف کو بھیج دی ہے، ابھی آ جائے گا. تو وہی وہ تصویر کی خبر دی جو اس کی انعام میں اول آئی تھی. اختر کہتا ہے مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے. تجمل اختر کی بے نیازی پر متعجب تعجب سے ہے بھائی بچوں، متعجب اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی حیران ہوتے ہوئے. تمہیں اس کا علم تھا اور یعنی اس کا تو نے اظہار نہیں کیا، خوشی نہیں کی، پریشان ہوتے پھر رہے ہو. اختر اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے. تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے
یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اختر خاموش ہے، تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں انعام جیتا، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، میں نے اس خوشی پر آج شام، یعنی یہ جو آپ کی تصویر کا اول نام آیا اس کی مجھے خوشی ہوئی، اور آج شام کو میں نے چائے کا اہتمام کیا ہے، تمام مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ اختر خاموش ہے، اختر خاموش ہے، کیونکہ اصل میں اس کا اندر بجھ چکا تھا وہ سارا کچھ کی وجہ سے، جس کو میں نے مختصر صاحب سے پہلے تذکرہ کیا۔ تجمل کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں، تجمل کچھ نہیں، اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر جی نہیں، تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر کہ ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے، تجمل یعنی کہ آگے ڈیش 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 کا مطلب یعنی کہ تم ایسے ہی گڑبڑ واقعی کر رہے ہو، کچھ تم بدل چکے ہو، تمہاری طبیعت میں بگاڑ آ چکا ہے۔ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت، رخصت ہونے کی ضرورت، حیرت حیرانگی، اختر میرا دل چاہتا ہے، تجمل کوئی شکایت کوئی تکلیف، دونوں سوالیہ ہیں بچوں، کوئی شکایت کوئی تکلیف، اختر کوئی شکایت نہیں، تجمل پھر یہ بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی، تجمل پھر بھی کا کیا مطلب؟ اختر مجھے جانا ہی چاہیے، تجمل بیوقوف نہ بنو اختر، بیوقوف نہ بنو اختر، دیکھو ندائیہ ہے، ندائیہ جو کل نشان ہوتا ہے دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے، بیوقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں، تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ، پھر سوالیہ نشان بھائی بچوں ڈالا، ذرا سوچو تو یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی، اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور کیا چاہتے ہو اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے، تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر کہتا ہے آخر کیوں؟ تجمل کہتا ہے اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ یعنی اس کی وجہ تم نہیں جانتے کہ تم یہاں سے جاؤ گے پھر تمہارا نقصان ہوگا، نہ تمہیں کام کرنے کا موقع ملے گا، روٹی روزی کا بھی مسئلہ بنے گا، تو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے، سنا آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں، شاید اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے، وہ برابر وہ اثر ہی نہیں لیتا اس کی باتوں کا، کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر مجھے مجبور نہ کیجیے، تجمل کیا حماقت ہے، ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، تجمل فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، یعنی پہلے فن تھا لیکن اس کے باوجود خستہ حال زندگی گزار رہے تھے، اور آج بھی ہے اور کتنی کرو فرق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل کہتے ہیں اختر دیکھو ندائیہ لے کے چھوڑ دیا، یعنی اختر خبردار ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو۔ اختر کہتا ہے فرمائیے، تجمل کہتا ہے اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ تجمل تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں، سب کہیں گے ایک غریب اور کلاش مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا،
کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ لو بھائی بچوں اتنا. اب انشاءاللہ اگلے صفحے سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا اس کے الفاظ معنی کو بھی غور کرنا ہے، اور جتنا پڑھا اس کا خلاصہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ اگلا سبق شروع کرنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.